پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ وہ کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح، نیک اعمال۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونے۔ وہ کیا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونے۔ اور چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے بیان فرمائی ہے وہ ہے مشکلات پر صبر کرنا۔ چار چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کا معیار رکھا ہے۔ انسان کی کامیابی کا معیار چار چیزیں ہیں، جو بندہ ان چار چیزوں پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی کامیابی کا معیار کیا رکھا ہے؟ مال و دولت، بڑی گاڑی، بڑا گھر ہو، کسی ایم پی ایم ایل اے کے ساتھ تصویر ہو۔ ہم نے اپنی کامیابی کا معیار یہ رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو کامیابی کا معیار رکھا ہے، اور ہماری کامیابی کیا ہے؟ صبح ہے شام کو کوئی نہیں، صبح ہے شام کو کوئی نہیں، شام کو ہے صبح کوئی نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو کامیابی کا معیار رکھا ہے، جو بندہ وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی عزت والا ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کے چار معیار رکھے: ایمان، نیک عمل، حق کے ساتھ ٹھہرنا اور صبر کرنا۔ اور اس دور کے اندر حق کے ساتھ جو بندہ ٹھہرتا ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے وہ ان چار چیزوں کا اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کس زمانے کی؟ غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان کے سر کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں تو انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ جب انسان کے سر کے بال یا ہمارے داڑھی کے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، یا انسان کے جب ناخن بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسے محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس کب ہوتا ہے؟ جب بال بڑھ جاتے ہیں، جب ناخن بڑھ جاتے ہیں پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے بال بڑے ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں، میرے ناخن بڑھ گئے ہیں۔ جب وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ اے انسان، زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن تجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ یہ ابھی کچھ دن پہلے 2024 کا آغاز ہوا ہے اور آج 12 دن بیت بھی گئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی کوئی نہیں۔ 2023 کا آغاز ہوا، بھی کل کی بات ہے 2023 کا، اور یہ سال بھی اسی طرح گزر جانا ہے، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت، قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ سال مہینوں میں، مہینے دنوں میں، اور دن جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر گزرے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بچپن کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے بچپن کو محسوس نہیں کرتا۔ جب وہ جوانی کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس وقت وہ اپنے بچپن کو محسوس کرتا ہے کہ میرا بچپن ہی تھا۔ وہ بچپن کو یاد کرتا ہے، بچپن کو محسوس کرتا ہے۔ جب وہ جوانی کے اندر ہوتا ہے تو اپنی جوانی کو محسوس نہیں کرتا۔ جب وہ بڑھاپے کے اندر قدم رکھتا ہے، کمزوری کے اندر قدم رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنی جوانی کو محسوس کرتا ہے کہ میری جوانی تھی۔ اور جب موت آتی ہے، موت کو مرتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو پھر اس کو محسوس کرتا ہے کہ میں زندہ بھی تھا۔ پھر وہ محسوس کرتا ہے میں زندہ بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے، والعصر، قسم ہے
زمانے کی، کس زمانے کی؟ غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی، کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن وہ انسان خسارے کے اندر نہیں جو ایمان لے کر آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے۔